اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ومن یقنت، سورہ احزاب شروع ہو چکی ہے۔ یہ سورت متعدد احکام اور بہت سے معاشرتی مضامین پر مشتمل ہے۔ سورت کے پہلے ہی رکوع میں ایک ایسی رسم کا خاتمہ کیا گیا ہے جو دور جاہلیت میں بڑی عام تھی۔ لوگ گود لے کر بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے اور ان کو وہ تمام حقوق دیتے تھے جو حقیقی اولاد کے ہوتے ہیں۔ ان کی بیویوں کو بھی وہی درجہ دیا کرتے تھے جو اپنی حقیقی بیٹیوں کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ضرورت و مصلحت محسوس فرما رہے تھے کہ منہ بولے رشتوں کے سلسلے میں جو تصور عام ہے اس کو ختم کرنے کا یہ صحیح موقع ہے۔ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جائے تو اس تصور کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر اس معاملے میں کچھ جھجک بھی دامنگیر تھی اور یہ خیال تھا کہ اگر یہ قدم اٹھا لیا گیا تو کفار و منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کا کہنا نہ مانو۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے، ان کو اپنے آبا کی طرف منسوب کرو، اور اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اس صورت میں مختصر طور پر یہ مضامین بھی آئے ہیں۔ اس میں امہات المؤمنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے، زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے، اگر غیر مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو پست آواز سے بات کرے۔ عنوان تو امہات المؤمنین کا ہے، لیکن دراصل ان کے واسطے سے تمام مسلمان عورتوں کو اس حکم کا پابند بنایا گیا ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اگر ان گھروں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ غیر محرم مردوں اور محرم مردوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہاری مائیں حرام ہے، اس لیے ان کے بارے میں نیت صاف رکھو اور قلب و نگاہ میں ان کے لیے عزت و احترام رہے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا سخت گناہ ہے، دنیا و آخرت میں سخت ترین عذاب الہی اور رسوا کن لعنت خداوندی کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے۔ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لے اور چہرے پر گھونگھٹ لٹکا لے۔ اس پارے کے شروع میں کچھ مخصوص صفات کے حامل مردوں اور عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہے، راست باز ہے، صابر ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ ایک آیت میں طلاق کے سلسلے میں یہ شرعی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم مومن عورت سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم ان سے مطالبہ کرو، تم انہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اس کے بعد نکاح و طلاق کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہے جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہے اور مال غنیمت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو
پیغمبر کے لیے ہبہ کر دیا، بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے آپ جس کو چاہے اپنے سے الگ رکھے اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھے، اور جسے چاہے الگ کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ پاس رکھنے میں زیادہ توقع ہے کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی اور رنجیدہ نہیں ہوگی، اور جو کچھ بھی آپ انہیں عطا فرما دیں گے اس پر وہ سب راضی رہے گی۔ اسلام اور مسلمانوں پر یہ وقت تھا کہ کفار و مشرکین اور یہود و منافقین سب اسلام کی بے مثال ترقی پر مارے حسد کے مرے جا رہے تھے۔ ان کے بس میں یہ تو تھا نہیں کہ اسلام کے بڑھتے قدموں کو روک دیتے، بس اتنا کر سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر الزامات لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام مخالفین کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری مخالفت بے اثر رہیں گی، کیونکہ میں خود ان پر مہربان ہوں۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ چند آیات کے بعد اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول فرما لیں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے اور رسول کی اطاعت کریں گا وہی کامیابی سے ہمکنار ہوں گا۔ اس صورت میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جس میں بتلایا گیا ہے کہ یہ بار امانت قرآن کریم کے احکام کا ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ڈر گئے، اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اٹھا لیا۔ بلا شبہ انسان بڑا ظالم و جاہل ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ الفاظ غایت شفقت و محبت پر مبنی ہے۔ سورہ سبا میں کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور خود آپ کی نبوت پر کیا کرتے تھے۔ یہ اعتراضات زیادہ تر طنز یہ جوابات کہیں تو اعتراض نقل کر کے دیے گئے ہیں اور کہیں مضمون کے اسلوب سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا اعتراض ہوگا جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہی رکوع میں فرمایا کہ اہل کفار کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئیں گی۔ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں آئیں گی؟ میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت تم پر ضرور آئیں گی۔ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرہ سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی۔ پھر فرمایا کافر لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلائے جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، اس وقت تم اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ شخص یا تو اللہ پر بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا نہیں، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان سے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا کچھ ذکر پہلے آ چکا ہے اور کچھ اس صورت میں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنی طرف سے بڑی مہربانی کی، پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرے۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ زرہیں پوری بناؤ اور ان کی حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو اور اچھے عمل کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 ماہ کی مسافت تک۔ مطلب یہ ہے کہ ہوا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان کو لیے پھرتی تھی کہ 1 ماہ کی مسافت ایک وقت میں اور دوسرے ماہ کی مسافت دوسرے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ گویا ایک شب و روز میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے بناتے تھے، اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور گڑی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد،
بطور شکر اچھے عمل کرو، اگرچہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کو جنات پر خفیہ رکھا، کیونکہ وہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مشغول تھے اور حضرت سلیمان کھڑے ہو کر ان کی نگرانی فرما رہے تھے۔ ان کی موت کا پتہ دینے والا کوئی اس گھن کے سوا نہ تھا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب لکڑی ٹوٹ گئی تو سلیمان گر پڑے، تب جنات کو ان کی موت کا پتہ چلا کہ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو اس ذلت آمیز بیگار اور مزدوری کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ یہ سب واقعات دلائل قدرت کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں قوم سبا کا ذکر بھی آیا کہ ان کے لیے ان کے وطن ہی میں قدرت کی نشانی موجود تھی۔ ان کے لیے 2 باغ تھے دائیں بائیں، اور انہیں اجازت تھی کہ کھاؤ پیو اپنے رب کے عطا کردہ رزق سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ عمدہ شہر تھا اور اللہ مغفرت کرنے والا تھا، مگر انہوں نے منہ موڑا۔ آخر کار ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاڑ کے درخت اور تھوڑی سی کڑوے کسیلے پھل دیے۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ان کو ہم نے دیا۔ اسی طرح کے مضامین پر یہ صورت اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ اس میں کفار مکہ کے ساتھ ناصحانہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس طرف بلا رہے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تمہاری تمام مخالفانہ تدبیریں تمہارے ہی خلاف پڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ شرک سے منع کرتے ہیں، تم خود آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اللہ کے ہوتے ہوئے شرک کی کوئی معقول بنیاد ہے۔ وہ قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا تم دن رات چیزوں کے دوبارہ پیدا ہونے کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہو؟ پھر اللہ نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس طرح کی ناصحانہ گفتگو کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ جب آپ حق دعوت ادا کر رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہلکان نہ ہو، اس کے بجائے ان لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز کرے جو آپ کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اس پارے کی آخری صورت سورہ یاسین ہے، جس کا صرف 1.5 رکوع اس پارے میں ہے، باقی آگے پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔